ابو، میں نے آپ کے رہنے کا انتظام کر دیا ہے، ہم کل صبح ہی نکلنا ہے۔ بیٹے نے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے باپ سے کہا، کیا وہاں جا کر رہنا ضروری ہے بیٹا؟ باپ نے درد بھری آواز میں کہا، ابو بس 1 سال کی تو بات ہے، 1 سال بعد میں آپ کو آ کر اپنے ساتھ دبئی لے جاؤں گا، اور ویسے بھی ایسے موقع بار بار نہیں ملتے، وہاں پر جاب بھی اچھی اور سیلری بھی اچھی ملے گی۔ بیٹے نے والد کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ باپ اپنے بیٹے کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا تھا، اسی لیے وہ اولڈ ایج ہوم میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ باپ کا اپنے بیٹے کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور نہیں تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے وقت اس کی بیگم فوت ہو گئی تھی۔ باپ نے اکیلے ہی بیٹے کی پرورش کی اور پڑھا لکھا کر اس قابل بنایا، وہی ان کے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ وہ بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتے تھے، وہ اس بات پر بھی خوش تھے کہ بیٹے کی دبئی میں جاب مل گئی، لیکن اولڈ ایج ہوم میں رہنا انہیں بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اس بات کے خلاف تھے۔ اس کے والد نے اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کی تھی اور اپنے بیٹے سے یہی امید رکھی تھی کہ وہ ان کے ویسے ہی خدمت کرے گا۔ جاب کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کے آگے ہار گئے اور اولڈ ایج ہوم جانے کو تیار ہو گئے۔ دوسرے دن صبح بیٹا باپ کو لے کر اولڈ ایج ہوم چھوڑ آیا۔ پہلے کچھ مہینوں تک بیٹا ہر روز اپنے والد کو فون کرتا اور ان کا حال چال پوچھا کرتا اور ان سے کہتا کہ وہ جلد ہی انہیں اپنے ساتھ دبئی لے جائے گا، اور باپ اس کی باتیں سن کر بہت خوش ہوتا۔ پھر دھیرے دھیرے بیٹے کا فون آنا بند ہو گیا۔ باپ کو اپنے بیٹے کی فکر ستانے لگی۔ اولڈ ایج ہوم کے نگراں کار کے فون سے انہوں نے اپنے بیٹے کو فون کیا تو بیٹے کا وہی جواب تھا کہ وہ جلد ہی آئے گا اور انہیں اپنے ساتھ دبئی لے جائے گا۔ اب باپ ہر ماہ خود اپنے بیٹے کو کال کرتا اور بیٹے کا ہر بار یہی جواب ہوتا۔ اولڈ ایج ہوم میں رہنے والے دوسرے بزرگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں کہ بیٹے نے بہت چالاکی سے باپ کو الگ کر دیا، خود ضرور اس نے کوئی شادی کر لی ہے۔ ان سب کی باتیں سن کر باپ کو بھی یہی لگنے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ سچ کہہ رہے ہوں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے اپنے بیٹے کے انتظار کے۔ بیٹے کا انتظار کرتے کرتے 5 سال گزر گئے، لیکن بیٹا نہیں آیا۔ پھر ایک دن دل کا دورہ پڑنے سے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اولڈ ایج ہوم میں رہنے والے بزرگوں نے نگرکار سے کہا، اب تو ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب تو ان کے بیٹے کو فون کرو تاکہ ان کا کفن دفن کیا جا سکے۔ یہ سنتے ہی نگراں کار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ ان کا بیٹا تو 4 سال پہلے فوت ہو چکا تھا۔ یہ سنتے ہی سب دھنگ رہ گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر مہینے فون پر باپ سے بات کرتا تھا، تو 4 سال پہلے وہ کیسے مر سکتا ہے؟ پھر نگراں کار نے بتایا کہ 5 سال پہلے اپنے والد کو یہاں لانے سے پہلے وہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ اسے بلڈ کینسر ہے اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔
وہ اپنی وجہ سے اپنے والد کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے والد اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے اسے ماں اور باپ کا پیار دیا، دل رات کر کے اسے اس قابل بنایا۔ وہ بہت اچھا بیٹا تھا، وہ اپنے والد سے بہت پیار کرتا تھا۔ مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے جو بھی کمایا تھا اور سب کچھ اس اولڈ ایج ہوم کے نام کر دیا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کے والد در بدر بھٹکیں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اسی وقت اس نے مجھے اپنا موبائل دیا تھا اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈ بھی، کہ میں جلد واپس آپ کو اپنے ساتھ دبئی لے جاؤں گا۔